بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يغشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف العلى صحف إبراهيم وموسى صدق اللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ڈی اے جی صاحب، ضلع حمزہ کے تمام افسران اور جوان، السلام علیکم. آج کا یہ جو دربار منعقد کیا گیا ہے، اس کا جو بنیادی مقصد تھا، پچھلے 6 ماہ میں جن لوگوں نے اچھی ڈیوٹی جو سر انجام دی ہے اور اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، ان لوگوں کی حوصلہ افزائی ہے. اس سلسلے میں جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ حمزہ میں 2 ہائی پروفائل مرڈر کیسز بھی ہوئے، ان کو بھی الحمدللہ ہم نے بہت اچھے طریقے سے ٹریس کر لیا. اس کے علاوہ یہاں پہ ایک جو بڑی چوری کی واردات ہوئی تھی، اس میں بھی ہم نے لاکھوں روپے کی مالیت کی جو ریکوری ہے وہ بھی بہت جلدی کر لی. اس کے علاوہ بھی جو باقی ہماری جو کیمپینز رہی ہیں ٹریفک کے حوالے سے، نارکوٹکس کے حوالے سے، اس میں بھی ہماری جو افسران اور جوانوں نے بہت اچھا اور نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. تو اس سلسلے میں سر میں نے اس دفعہ جو باقی ڈسٹرکٹ سے جو ڈفرینٹ کیے سر 10 بیسٹ پرفارمنس کو سر سنگل آؤٹ کیا ہے، اور ان کو سر دوسرے جوانوں اور افسران کے لیے رول ماڈل بنانے کے لیے ان کو 5000 روپیز کا جو ہے سر وہ انعام سر ان کو ملے گا سرٹیفکیٹ کے ساتھ. تو میں جو پہلے جو 10 بیسٹ پرفارمنس ہے ان کو بلاؤں گا اور وہ اسٹیج پر آئیں گے، اپنا جو سرٹیفکیٹ ہے اور جو ان کا 5000 روپیز کا جو کیش پرائز ہے وہ ان کو ملے گا. تو سب سے پہلے میں آپ کو بلاؤں گا ایس آئی بی جاوید عالم، اسٹیج پر آئیں اور اپنا جو سرٹیفکیٹ ہے اور جو کیش پرائز ہے اور اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، ان لوگوں کی حوصلہ افزائی ہے. اس سلسلے میں جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ حمزہ میں 2 ہائی پروفائل مرڈر کیسز بھی ہوئے، ان کو بھی الحمدللہ ہم نے بہت اچھے طریقے سے ٹریس کر لیا. اس کے علاوہ یہاں پہ ایک جو بڑی چوری کی واردات ہوئی تھی، اس میں بھی ہم نے لاکھوں روپے کی مالیت کی جو ریکوری ہے وہ بھی بہت جلدی کر لی. اس کے علاوہ بھی جو باقی ہماری جو کیمپینز رہی ہیں ٹریفک کے حوالے سے، نارکوٹکس کے حوالے سے، اس میں بھی ہماری جو افسران اور جوانوں نے بہت اچھا اور نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. تو اس سلسلے میں سر میں نے اس دفعہ جو باقی ڈسٹرکٹ سے جو ڈفرینٹ کیے سر 10 بیسٹ پرفارمنس کو سر سنگل آؤٹ کیا ہے، اور ان کو سر دوسرے جوانوں اور افسران کے لیے رول ماڈل بنانے کے لیے ان کو 5000 روپیز کا جو ہے سر وہ انعام سر ان کو ملے گا سرٹیفکیٹ کے ساتھ. تو میں جو پہلے جو 10 بیسٹ پرفارمنس ہے ان کو بلاؤں گا اور وہ اسٹیج پر آئیں گے، اپنا جو سرٹیفکیٹ ہے اور جو ان کا 5000 روپیز کا جو کیش پرائز ہے وہ ان کو ملے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج حمزہ پولیس کے درمیان میں اپنے آپ کو موجود پا کر انتہائی خوشی محسوس کر رہا ہوں. میرے خیال میں میرے اسٹاف اور پریس والوں کے علاوہ آپ سب کو انعام دے دیے ہیں ایس پی حمزہ نے، تو اس کے لیے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. ماشاءاللہ پورے دربار کو جو ہے انعام دے دیا ہے.
اور یقیناً آپ لوگوں کی کارکردگی اچھی ہوگی جس پر ایس پی صاحب نے آپ کو انعام دیا۔ میں یہاں پر پریس میں موجود اپنے تمام دوستوں کا بھی انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا ٹائم نکالا اور یہاں پر موجود ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دربار کے بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آفیسرز اور جوانوں کے درمیان انٹریکشن ہو، رابطہ ہو، اور یہ رابطہ اس سے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے مسائل بھی ہوتے ہیں اور کچھ احکامات بھی ہوتے ہیں جو ہماری ہائی کمانڈ کی طرف سے، آئی جی صاحب کی طرف سے آپ تک پہنچانے ہوتے ہیں۔ لہٰذا چونکہ میں نے ابھی یہ ڈسٹرکٹس کا وزٹ کا ایک ٹور پروگرام سٹارٹ کیا ہے، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہر مہینے یا 1.5 مہینے کے دوران آپ سے میرا ایک نہ ایک انٹریکشن ہوگا انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج بنیادی طور پر آپ کو کچھ انعامات سے بھی نوازنا تھا، تو ایس پی صاحب نے کہا کہ میں یہاں پر آ کے آپ کو دوں، اور دوسرا کچھ ہیڈ کانسٹیبلز پروموٹ ہوئے، ان کو بھی ہاں ان کو بھی ہم نے کرنا ہے، آگے فیتے لگانی ہے۔ لیکن سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں جو بہت ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ پولیس ایک ڈسپلن فورس ہے، اور پولیس کے اندر اور باقی تمام محکموں میں یہی فرق ہے کہ پولیس کے اندر سزا و جزا کا اپنا ایک نظام موجود ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو شخص اچھا کام کرے اس کو جزا ہے، اور جو برا کرے اس کو سزا ہے۔ اور میرے خیال میں دنیا میں اگر یہ قانون لاگو رہے تو یہ دنیا کے اندر ایک بیلنس رہتا ہے۔ لہٰذا جو بھی اچھا کام کرے اس کو بطور فورس کے جزا ضرور ملنی چاہیے، لیکن چونکہ میں بذات خود ڈسپلن کا بہت زیادہ قائل ہوں، اور میرا خیال یہ ہے کہ ڈسپلن جس فورس میں نہ ہو تو وہ اس کی نہ چین آف کمانڈ برقرار رہتی ہے، بلکہ وہ اپنے فنکشنز، اپنا جو اس کا کام ہے وہ بھی صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکتا۔ لہٰذا نمبر 1 جو تھنگ ہے، نمبر 1 پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے اندر ڈسپلن کو قائم رکھیں۔ ڈسپلن 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ظاہری اور ایک ہوتا ہے باطنی۔ باطنی ڈسپلن کا تو صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے آپ کے، لیکن جو چیز نظر آتی ہے وہ ظاہری ڈسپلن ہوتا ہے۔ اور فورس کا ظاہری ڈسپلن کیا ہوتا ہے کہ اس کا یونیفارم، اس کا کانڈکٹ، اس کا بول چال، اس کا کردار، اور اس کا جو فورس میں رہتے ہوئے جو عمل ہے وہ آیا ان تمام قوانین کے تحت ہے جس کی بنیاد پر وہ ریکروٹ ہوا ہے، بھرتی ہوا ہے۔ تو یہ ظاہری ڈسپلن جو ہے یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ باطنی ڈسپلن کا تو فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے ساتھ کرے گی، اور اس کا نہ میں ذمہ دار ہوں نہ کوئی یہاں پہ ذمہ دار ہے، لیکن یہ ہے کہ ظاہری ڈسپلن کے ہم ذمہ دار ہیں۔ تو نمبر 1 تھنگ از کہ آپ نے ڈسپلن کو اپنے مینٹین کرنا ہے۔ میری باتوں کو ذرا غور سے سنیے گا، کچھ جو ہے نا وہ تھوڑے نیند ان کو آ رہی ہے شاید، ذرا جاگ کے میری باتوں کو سنیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے فورس کے ساتھ، یونیفارم کے ساتھ ایک ذمہ داری آتی ہے۔ جو بھی یونیفارمڈ ادارہ ہے پاکستان کا، چاہے وہ فوج ہے، پیراملٹری ہے، پولیس ہے، یا پولیس کے ساتھ ریلیٹڈ آرگنائزیشنز ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، جو بھی یونیفارم پہن لیتا ہے اس پہ بہت بڑی ایک ذمہ داری آتی ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے بطور ملک تو کوئی آرگینزم نہیں ہے نا، نظر تو نہیں آتا نا کہ پاکستان جا رہا ہے، ہم یہ کبھی کہتے ہیں وہ دیکھو پاکستان جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان کسی شخص کا تو نام نہیں ہے نا۔ پاکستان کی پہچان ہوتی ہے یعنی ریاست کی، اسٹیٹ کی، اس کے یونیفارم سے۔ آپ جب جا رہے ہوتے ہیں تو ریاست کی رٹ جا رہی ہوتی ہے، آپ پر کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے تو بنیادی طور پر وہ ریاست کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انگریزوں کے وقت میں جب یہاں پر انگریز تھے اور یہاں پر ان کا راج تھا، تو ایک ایف آئی آر، واحد ایف آئی آر، نہ 302 کی نہ کسی اور کی، واحد ایف آئی آر جس کی ڈیلی رپورٹ جاتی تھی وائسرائے ہند کو، وہ 353 186 کی ہوتی تھی، کار سرکار میں مداخلت ہو رہی تھی۔ یعنی اگر کوئی مقابلہ ہو گیا پولیس کا یا لا انفورسمنٹ کے
اور یا پولیس کی یا سرکار کی کام میں کسی نے مداخلت کی، اس کی FIR وائسرائے ہند کو جاتی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ اتنا سخت قسم کا جرم ہے کہ اس نے ریاست کی رٹ کو چیلنج کر دیا۔ لہٰذا اس یونیفارم پہننے سے آپ پر بہت بڑی ذمہ داری، بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ریاست پاکستان سے نہ صرف وفاداری بلکہ اس کی عزت ناموس کی حفاظت کرنا۔ تیسرا بڑا امپورٹنٹ کام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کی اس وردی سے منسلک ہے عوام۔ بہت سے لوگ غلطی سے پولیس کو اور فوج کا موازنہ شروع کر دیتے ہیں۔ فوج کا بطور ادارہ ایک اپنا کام ہے اور اپنا ڈسپلن ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ بارڈر پر دشمن کے خلاف عمل پیرا رہے، جبکہ انٹرنل سیکیورٹی کی ذمہ دار پولیس ہوتی ہے، پہلا بنیادی ادارہ ہے۔ یقیناً ہمارے ساتھ تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور آرمی ہیلپ کرتی ہے، لیکن وہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے۔ ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہماری امداد میں آتی ہے۔ پہلا جو ادارہ ہے جو کہ پاکستان کے اندر یا دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر ریاست کی جو سیکیورٹی ہے اس کا ذمہ دار پولیس ہوتا ہے۔ اس یونیفارم کا عوام کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے۔ آپ کا روزانہ ہزاروں سینکڑوں لوگوں سے رابطہ ہوتا ہے، تو جو آپ کا رویہ ہوتا ہے، جس طریقے سے آپ بولتے ہیں ایک عام انسان کے ساتھ جس کا کوئی وہ نہیں ہے، آپ اس کو جانتے بھی نہیں ہیں، وہ تھانے آتا ہے یا چیک پوسٹ پہ آپ سے ملتا ہے یا راستے میں ٹریفک والا اس کو پکڑتا ہے، اس کے ساتھ جو آپ کا رویہ ہوتا ہے وہ پورے ادارے کے رویے کی ریفلیکشن ہوتا ہے۔ اگر آپ بد اخلاقی کریں گے تو وہ پولیس کو گالی دے گا، اگر منہ پہ نہیں دے سکتا تو دل میں ضرور دے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور یہی وجہ ہے بدقسمتی سے کہ پولیس کا اوور آل امیج وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے۔ جی بی پولیس کی بات نہیں کر رہا، جی بی پولیس اور ہنسا پولیس ماشاءاللہ نمبر 1 پولیس ہے پاکستان اور کردار کی وجہ سے۔ لیکن بہرحال ہم تو ایک پولیس کا ادارہ ہے، جس طرح فوج کا ایک ادارہ ہے۔ ہمارے لیے کراچی میں ہونے والی کسی پولیس والے کی بےعزتی ہماری بےعزتی ہوتی ہے، کیونکہ یونیفارم ہے کیا۔ تو پولیس کے ادارے کی بطور ادارہ بےعزتی ہوتی ہے اگر آپ بد اخلاقی سے بولیں، کسی غریب انسان، کسی بے بس انسان کو صرف اس لیے ٹارچر کریں کہ اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اس کے پوچھنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اگر کسی کی کوئی سفارش نہیں ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بے بس ہے اور وہ آپ کو اپروچ نہیں کر سکتا، تو آپ اس لیے اس کے ساتھ زیادتی کریں، تو آپ یقین مانیں کہ اس شخص کی جو ہے وہ آپ کو اس دنیا میں بھی نظر آئے گی، اور یہ ہوا ہے۔ بہت سے لوگوں نے بے گناہ لوگوں کو زج کیا، نقصان پہنچایا، صرف اس لیے کہ پولیس کے یونیفارم کے پاس اختیار ہے، طاقت ہے قانون کی، تو اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی، کرپشن کی، اور اس کو جو اس کا گناہ تھا اس سے زیادہ نقصان پہنچا دیا۔ اس کا الٹیمیٹلی اس دنیا میں بھی آپ کو نقصان ہوگا اور آخرت میں بھی۔ تبھی یہ کہا جاتا ہے کہ پولیس کا کام اتنا باریک ہے کہ آپ کو جنت اور دوزخ آپ کے بالکل ایک چھوٹے سے عمل سے آپ سے مل سکتی ہے، دونوں۔ لہٰذا آپ کو اپنے کانڈکٹ کو، اپنے عمل کو بہت حساس طریقے سے چلانا ہوگا، اور جو بھی اچھے لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، عام عوام ہے جو آپ سے امداد طلب کرنے آئے، اس کی مدد کرنا آپ کا فرض ہے، اور یہی پولیس کا کام ہے کہ ہم ان کی حفاظت بھی کریں گے اور ان کی ہیلپ بھی کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کرمنلز، میں بالکل اس اسکول آف تھاٹ کا نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ میں کرمنلز کے ساتھ جو پولیس والا نرم ہوتا ہے میں اس کو پولیس والا ہی نہیں مانتا۔ کرمنلز کے خلاف ہمیں سختی سے اور آئینی ہاتھوں سے نمٹنا ہوتا ہے، اور اسی لیے پولیس بنائی گئی ہے۔ اور جب آپ اس کے ساتھ سختی سے پیش آئیں گے تو عوام کا اعتماد آپ پہ بحال ہوگا۔
ایسا نہیں ہے کہ تھانے کے اندر کرسی پر علاقے کا ایک بد کردار شخص تو بیٹھا ہو، لیکن جو شریف ہے، جو ایجوکیٹڈ ہے، وہ باہر انتظار کر رہا ہو آپ کا. تب لوگوں میں اور آپ کے درمیان لیک آف ٹرسٹ، بد اعتمادی آتی ہے کہ یار یہ اس کو اہمیت دے رہا ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ میری بات کو؟ اچھا، ایک اور بات بہت امپورٹنٹ ہے میں کرنا چاہتا ہوں، جو الحمدللہ ہنزا پولیس میں نہیں ہے لیکن نیچے ہماری کچھ پولیس میں ہے یہ ایشو. وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ پولیس کی وردی پہن لیتے ہیں نا تو آپ کا مذہب، عقیدہ، قومیت، لسانیت اور آپ کا ذاتی جو ایک نظریہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے جب آپ وردی میں ہوتے ہیں. آپ گھر میں ہیں، آپ چھٹی پہ ہیں، وہ آپ کا اپنا کام ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یا آپ کے دل میں جو ہے کوئی بھی نظریہ ہے اس پہ کوئی کسی کو پابندی نہیں لگا سکتا، وہ ہونا چاہیے. لیکن وردی میں تعصب یہ بالکل ناقابل قبول ہوتا ہے. اگر آپ وردی میں شیعہ، سنی، اسماعیلی اور نوربخشی بن کے رہیں گے تو آپ کبھی بھی اچھے پولیس افسر نہیں بن سکتے، کیونکہ آپ کے ذہن میں اور آپ کی نظروں میں ایک تعصب ہوگا، اور یہ تعصب الٹیمیٹلی پولیس کے ادارے کے لیے، اس کے ڈسپلن کے لیے خطرناک اور تباہی کا پیش خیمہ ہوتا ہے. تو آپ لوگوں نے اپنے اندر سے وہ نسلی تعصب اور مذہبی تعصب کو ختم کر دینا اور ہر ایک شخص کی ایسے مدد کرنی ہے جیسے کہ وہ آپ کا بھائی ہو. اس تعصب کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر جذبہ حب الوطنی لے کے آئیں اور اپنے ادارے کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھائیں. یہ چیزیں آپ کو ہر حال میں کرنی ہیں اور یہ جب تک آپ کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی آپ کی عزت ہوگی اور آخرت میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا. میں سب کو کہتا ہوں کہ اگر ایک انڈیا کا شہری جو ہمارا دشمن ملک ہے لیکن اگر وہ باقاعدہ ویزا لے کر آئے اور اس کا ایک سیکیورٹی آرڈر ایشو ہو جائے کہ بھئی یہ فلانا ڈپلومیٹ ہے یا فلانا شخص ہے جو کہ آیا ہے باقاعدہ حکومت پاکستان سے اجازت لے کر، تو اس کی حفاظت ہم پر فرض ہو جاتا ہے. یعنی اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ ہمارے دشمن ملک کا نہ اس کا مذہب ایک، لیکن جب آپ نے حفاظت کے لیے کرنی ہے تو پھر آپ نے اس کے اوپر اٹیک کرنے والے کو روکنا ہوگا اور اس کو بچاتے ہوئے اگر آپ زخمی ہو جائیں تو غازی، مر جائیں تو شہید. اگر اس کے لیے یہ ہے تو پھر تو آپ کے اپنے شہری جو اس علاقے کے ہیں، چاہے اس کا جو مذہب، قوم ہو، لسانیت ہو، اس کی حفاظت تو آپ کا ویسے ہی فرض ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیں یہ چیزیں آپ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور میں اسی لیے آیا تھا کہ میں آپ لوگوں سے یہ باتیں شیئر کروں جو آئی جی صاحب کا ایک ویژن ہے. 2 باتیں اور کروں گا اور زیادہ نہیں ہوں گا. ایک یہ ہے کہ بدقسمتی سے سوشل میڈیا ایک ان ریگولیٹڈ میڈیا ہے جس کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. تو جو جس کے منہ میں آتا ہے وہ بولتا ہے. کسی کو کوئی برا لگ جائے تو فیک آئی ڈی بناتا ہے، اس کے بارے میں 2 غلط جملے بولتا ہے، اور لوگ چونکہ ہماری بدقسمتی سے نیگیٹیوٹی ہوتی ہے تو جتنا آپ غلط کہیں گے اس کو پک کریں گے، جتنا آپ کسی کی تعریف کریں وہ اس کو کم لیتے ہیں. یہ انسان کی ایک فطرت ہے. لیکن اس کا ایک اور بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں قومیت اور مذہبی فرقہ واریت پھیلانے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. لہٰذا آئی جی صاحب نے ایک آرڈر کیا ہے کہ جس کے تحت آپ سب کو پابند کیا ہے کہ آپ لوگ جو بھی فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ بنائیں گے اس پر کوئی بھی مذہبی، سیاسی، قومی یا لسانی اس طرح کی کوئی پوسٹ شیئر نہیں کریں گے جس سے کہ حکومت وقت کو، آپ کے ادارے کو یا آپ کے ادارے کی ساخت کو نقصان پہنچے. یہ ہمارا فرض ہے. ہم نے وردی پہنی ہوئی ہے، ہم گورنمنٹ کے ملازم ہیں، ہم پہ کچھ شرائط لاگو ہوتی ہے. یہ پریس کے لیے نہیں ہے، یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، وہ کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے جب وردی پہنی ہے تو یہ کرنا آپ کے اوپر فرض ہے. تو یہ آپ کو ایس پی صاحب نے شاید بتایا بھی ہوا ہے.
पहले, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। और आखिरी बात ये है कि आप अपने जो एक जनरल में बात कर रहा हूँ, मतलब ये बिल्कुल ज़ाती बात है कि आप लोग अपने बच्चों के ऊपर अगर कोई चीज़ इन्वेस्ट कर सकते हैं, फैमिली के ऊपर, अपने भाइयों के ऊपर, अपनी बहनों के ऊपर, अपने बच्चों बच्चियों के ऊपर, आपको ये चाहिए कि आप अपने बच्चों को आला तालीम के लिए जितना आप कर सकते हैं वो करें। अगर आला तालीम नहीं है, उनको पढ़ा लिखा ज़रूर बनाएं, क्योंकि अगर आप आज सिपाही हैं तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपका बेटा या बेटी ASI भी हो सकती है और ASP भी हो सकती है इंशाल्लाह। हुआ है ना ऐसा? तो आपने सारी उम्र जो है ना, यही तो नहीं रहना। हमारे साथ कई ऐसे ऑफिसर्स हैं, सिविल ऑफिसर्स हैं, है ना, जिनके वालिदैन जो हैं वो उसी इदारे में किसी लोअर पोस्ट पर रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह एक आला ओहदे पर आज फायज है। वो क्यों? वो सिर्फ तालीम की वजह से। अपने बच्चों को बाहर मुल्क भिजवाने के लिए, आला तालीम के लिए, बाकी तमाम शोबा में आजकल मीडिया बहुत आगे, मीडिया में बहुत ज़्यादा तरक्की हो सकती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और कई ऐसी फील्ड्स हैं। लिहाजा आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों पे एजुकेशन का करें ताकि आपकी आने वाली नस्ल जो है वो पढ़ी लिखी हो और वो इन ज़ाती तासुबात से ख़त्म हो जाए जो गिलगित बल्तिस्तान के बहुत बड़े मसाइल में से। बाकी हुंजा पुलिस माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा रोल अदा कर रहे हैं। मेरे ख्याल में वन ऑफ द बेस्ट पुलिस इन गिलगित बल्तिस्तान हुंजा पुलिस है। और आप लोगों की प्रेस वाली मेरी आज 5-6 मुख्तलिफ नोटेबल ग्रुप से मुलाकात हुई है, चाहे वो प्रेस है, चाहे वो इस्माइली कम्युनिटी के अहदेदार थे, अहले तशरीफ बरादरी के थे, या PLC के नोटेबल्स थे। सब ने माशाल्लाह हुंजा पुलिस के किरदार की तारीफ़ की है और कुछ चीज़ें उन्होंने पॉइंट आउट की हैं जो मैं क्राइम मीटिंग में SP साहब के साथ डिस्कस करूँगा, जिन पर हमें काम करने की ज़रूरत है, उस पर हम काम करेंगे। बाकी अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। इंशाअल्लाह ताला मेरा आपसे इंटरेक्शन बरकरार रहेगा और महीने के महीने में आपसे बातचीत करता रहूँगा। मैंने 2013 में लॉ पास किया सर, मेरा 19 साल सर्विस हो रहा है। अपना नाम बता दें। जी नईमुल्लाह बेग है सर। नईमुल्लाह बेग सर। और कहाँ पे तैनात? मैं प्रोसिक्यूशन ब्रांच में सर। जी मैंने 2013 में मैंने लॉ पास किया सर, सिविल हिस्ट्री बनी है और 19 साल मेरा सर्विस हो गया सर। अभी तक प्रमोशन का कोई मौका नहीं मिला सर। यहाँ पे हुंजा डिस्ट्रिक्ट में सर देगर अजला के HC तैनात है, जिसकी वजह से हमारे लिए मसाइल है सर। प्रमोशन के आगे कोई मौका नहीं मिल रहा है सर। अच्छा, इसके हवाले से कोई बात अगर और सर पहले थे HC दूसरे ज़रूर भी वो सर चले गए, जो भी रोटेशन पॉलिसीज वगैरह चलती है, तो इसका पर्सनल केस हम डिस्कस करते हैं। चलिए आपका केस में नोट करके तो हम चेक कर लेते हैं, फिर मेरे ऑफिस से SP साहब से कम्युनिकेट करके तो आपका केस अगर आपका हक बनता होगा तो इंशाल्लाह आपको मिलेगा। ठीक है जी। मैंने चल भी नहीं सकते, पहले अल्लाहाबाद में SP साहब की मेहरबानी से चल रहा हूँ सर। ठीक है। तो सर ये जो अभी ही मुझे ये कर्म पट्टी लगाना पड़ा है, तो मुझे ये यार बोले आप जब भी जुबान में ट्रेन से निकला सर, टूरिस्ट पुलिस में भेजा तो सर वहाँ गाड़ी में मैं ड्यूटी दे सकता हूँ सर। अच्छा ठीक है, ठीक है। ये मेरी अर्ज है सर। सर इसको पहले भी बड़ी रिलैक्स और ड्यूटी दी हुई है, तो मजीद भी सबूत है। ये DPO ना ये नहीं हो कि टूरिस्ट के पुलिस के बाद फिर आप कहेंगे मुझे बस टूरिस्ट ही बना दें, बाकी छोड़िए, ये काम ना हो जाए, मैं बस घूमता फिरता रहूँगा। चलिए आपका नाम और वो देख ले, मैं नोट करवा के तो देख लेता हूँ अगर करवा सकता सर हूँ। इजी ड्यूटी है पहले दिन की। हाँ, अभी क्या ड्यूटी कर रहे हैं? सर ये DPL में और DPL में सर तो यहाँ पे क्या ड्यूटी करते हैं? लाइन और सर इस वक्त मैं ज़ेर इलाज में जी हूँ सर। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? जी सर। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? गिलगित। अच्छा चले करें, मैं आपका केस देख लेता हूँ। बड़ी मेहरबानी सर। ओके। मेरी पोस्टिंग हुई गिलगित से आया हुआ 2012 में यहाँ आया हूँ, तब से मैं गाड़ी चला रहा हूँ सर, अटैच ड्राइवर गाड़ी चला रहा हूँ। मैं अपनी ट्रेड चेंज करना चाहता हूँ सर, मैं ड्राइविंग में जाना चाहता हूँ। मेरा 14 साल सर्विस है सर, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी सर। अच्छा, इसमें ये ओवरऑल क्या होता है पॉलिसी? ये सर कार्डर तब्दील होता है इनका, ड्राइवर में जा सकता है ड्राइवर? सर जी एप्लीकेशन ऑफिस
इसमें ना एप्लीकेशन दे दें ये लुकमान को, मैं आपकी देख लेता हूँ, अगर हुआ तो मैं करवा लूँ। मंजूर से थाना नहीं हुआ सर। हाँ सर, ये 2 माह पहले सर मेरे को एक्सीडेंट हुआ था एसओ साहब का, ये वेलफेयर के हवाले से मेरे था कि वेलफेयर सर लाजमी तो नहीं है कि मैं मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं दरखास्त लेके दफ्तर में चक्कर काटूँ तो मुझे मेरी भी हेल्प हो। मैं अपनी बात नहीं कर रहा सर, अल्लाह ना करे किसी के साथ मुस्तकबिल भी ऐसी चीज़ होती है। तो कहने का मकसद ये है कि सर ऑन द स्पॉट एक जवान जो ऑन ड्यूटी करती है कोई उसका हादसा पेश आता है तो उस वक्त जो है ना इदारे की तरफ से काइंडली अगर कोई इस तरह की हेल्प हो अगर हो सकती है, क्योंकि खासा हर महीने हमारी तनख्वाह से कोई वेलफेयर नहीं होती है, उसके मत में काटती हैं। अच्छा, इसके 2 इशू, एक तो ये ना कि आपको पता है कि अगर आपका एक्सीडेंट हो गया है और आपने सरकारी अस्पताल से इलाज किया है तो आपका बिल रिइंबर्स हो सकता है। आपने बिल जमा कराया? नहीं सर, मैंने प्राइवेट कराया, जनरली बता रहा हूँ सर, किसी और के लिए सर। अच्छा, इवन अगर आपने प्राइवेट भी कराया ना तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं अदर वे से। यू कैन आप बिल जमा करवाओ। हाँ, आप बिल जमा कराएं, हम आपको सरकारी अस्पताल से चेक लगवा के इसकी भिजवा दें, जो एक तरीका है। एक तो वो हो गया, और दूसरी बात ये है कि वैसे अदरवाइज भी अगर किसी का इस तरह का मसला हो तो मैं कोशिश करता हूँ कि कर लिया करूँ, तो आप रेंज ऑफिस में OR करके थ्रू SP ऑफिस जो प्रॉपर चलेगा आप इनकी दरख्वास्त फॉरवर्ड कर दिया करें तो मैं CPO के जरिए करवा लिया करूँ। मेरा ताल्लुक गजर से है, 3.5 सालों से यहाँ हमसे मैं ड्यूटी दे रहा हूँ। जी जी। मेरा तबादला वापस फरमाया जाए तो अच्छा, तो आप अपनी मर्जी से आए थे क्या वजह? नहीं, वहाँ से मेरा प्रमोशन होकर यहाँ भेज दिया और रोटेशन पॉलिसी में आए थे? जी सर। तो कितने साल की होती है? 3.5 साल 2 साल की। परमिशन के बाद जहाँ पोस्ट करे था इसकी जहाँ एडजस्ट किया गया था, अगर 3 साल के बाद अगर 3 जगह जाना चाहते आपका जिला गजर जाना चाहते जी हैं? सर, जी तो सर। वहाँ पे कोई हमजा वाला है? हमजा वाला तो कोई नहीं है सर अगर वहाँ। म्यूचुअल को करना चाहे कोई भी हो तो आप दरख्वास्त दे दें, हम म्यूचुअल करवा लेते हैं आपका ठीक है। रेंज से। ठीक है। ठीक है, क्योंकि मेरी रेंज में तो मैं कर सकता हूँ। सर एक रिक्वेस्ट है सर मेरी आपसे, ये जो हमारी SGCs के बाद सर A1 B1 होता है, उसके बाद हम लवर करते हैं सर, उसके बाद कोई सिस्टम सर आप कोई वजह करें कि जो SC प्रमोट होगा सर वो किस बिहाफ पे प्रमोट होगा सर, क्योंकि हमारे ज़िले में सर पहले से इस तरह आ रहा है कि, तो सॉरी फॉर सर, तो पहले से एक सिस्टम सर कोई लवर पे वो अपना लवर पहले करता है उसकी प्रमोशन जल्दी होगी सर्विस का, क्योंकि इसमें लिखा वो पुलिस रूल में लिखा हुआ है कि सर मतलब उसकी मुद्दत मुलाजमत जो होती है सर उसको देख के काउंट होती है। लेकिन कुछ यहाँ पे प्रमोशन जो हुए पहले सबका सर उनमें लवर को बीच में लाते हैं या फिर एज को बीच में ला के सर काफ़ी मुश्किलात पैदा होती हैं, इसके लिए प्रॉपर कोई सर आप किसी स्टूडेंट हैं? सब वो तस्वीर हो गया हो गया सर तस्वीर जो कितनी सर यूसुफ अली हो गया अख्तर हुसैन ऐसी होनी चाहिए। डिप्लोमा की और इसकी खामोश FC अमजद अली